ہمارے پاس جو ہم لوگوں کو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس علاج تو ہو جاتا ہے، باہر جانے کا علاج ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنے ڈاکومنٹیشن پہ صحیح ورک کروائیں ہم سے، تو پھر ہم جو ہے وہ اس کے کام کو پھر ویزے میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ بالکل جی، جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت پینٹیم 1 کا دور ہوتا تھا، اس میں کوئی بھی آن لائن سروسز جس میں آئی ڈی کارڈ آ جاتا ہے، پی او سی اوریجن کارڈ، اسی طرح نیشنل آئیڈینٹی کارڈ، اوورسیز پاکستانی، اور جو امبیسیوں سے متعلق پاسپورٹ ہیں، انٹرنیشنل پاسپورٹ ہیں، ان کے آفس تک رسائی حاصل کرنا، بندے کو گائیڈ کرنا کہ یہ پیپر آپ لائیں۔ 25 سال تقریباً میرا جو ہے نا اس کام میں وقت ہو گیا ٹوٹل۔ لوگ تو بزنس شروع کرتے ہیں 2-4 سال بعد اپس اینڈ ڈاؤن، وہ سروائیو نہیں کر پا رہے، اگر ڈاؤن چلا جائے تو فیڈ اپ ہو کے 2-3 سال کے بعد ختم کیا، باہر چلے گئے، کوئی اور کام شروع کر دیا، کوئی ملازمت کر دی، کوئی جاب شروع کر دی۔ 25 سال آپ نے اسی ایک کام میں سروائیو کر دیے ہیں، کیسے؟ ملک تنویر اعوان صاحب نے بھی امپلائی سے بوس تک کا سفر طے کیا ہے۔ آپ بھی محنت کریں، ایک وقت آئے گا، آج امپلائی ہیں کل آپ بوس بن سکتے ہیں۔ نہ تار ہے، نہ کتار ہے، نہ انتظار ہے، بس آپ یہاں پہ آئیں، ان کا عملہ آپ سے تعاون کرتا ہے اور آپ کو جو بھی سروس آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ آپ کو ملتی ہے۔ ایم سی ایم کا مین مطلب جو ہے اس کا ملک کمپیوٹر اینڈ موبائل، جو میرا سٹارٹ میں ایک نام تھا، ایک برانڈ تھا۔ تیسرا جو ابھی ہم نے کنسلٹنسی جو اس کو ایڈ کیا ہے، تو میں نے ان سب کو ملا کے ایک کمپنی بنا دی جس کو پرائیویٹ لمیٹڈ ایم سی ایم کنسلٹنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ ہے۔ السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں بہلول مرتضیٰ، آپ دیکھ رہے ہیں بی ایم نیوز۔ خواتین حضرات، میں اس وقت موجود ہوں کھاریا مین بازار میں ایم سی ایم پہ، ایم سی ایم کنسلٹنٹ۔ ایم سی ایم کیا چیز ہے، کب نام متعارف کروایا گیا، کس شخصیت نے متعارف کروایا؟ میرے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہیں بالکل بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ کھاریاں تحصیل کھاریاں ڈسٹرکٹ گجرات میں بڑے بڑے ناموں میں ایک نام ان کا بھی لیا جاتا ہے، ملک تنویر اعوان صاحب۔ ان سے میں جانوں گا، انہوں نے یہاں پہ سیٹ اپ میں، اس کاروبار میں، اس بزنس میں، اس سروسز میں تقریباً 25 سال اسی کام میں گزار دی ہیں، تو کیسے گزرے ان کے 25 سال کھاریاں بازار میں؟ تو ابھی یہ نئی کمپنی بنا کے عوام کے لیے کیا کیا سہولیات لے کر آئے ہیں، مکمل تفصیل ہم ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا مجھے بتائیے گا، یہ بہت بہت مبارک ہو، کھاریاں میں آپ نے بہت بڑا ایک کمپنی سیٹ اپ متعارف کروایا۔ سب سے پہلے مجھے نام کا بتائیے گا کہ ایم سی ایم کیا تھا، اب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم سی ایم کا مین مطلب جو ہے اس کا ملک کمپیوٹر اینڈ موبائل، جو میرا سٹارٹ میں ایک نام تھا، ایک برانڈ تھا، تو چونکہ وقت گزرتا گیا اور ہم نے سروسز میں بھی اضافہ کیا۔ پہلے میرا سٹارٹ جو کمپیوٹر اور موبائل سے ریلیٹڈ تھا، اور تیسرا جو ابھی ہم نے کنسلٹنسی جو اس کو ایڈ کیا ہے، تو میں نے ان سب کو ملا کے ایک کمپنی بنا دی جس کو پرائیویٹ لمیٹڈ ایم سی ایم کنسلٹنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ ہے۔ اچھا مجھے بتائیے گا، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اسی کام میں، اسی بازار میں؟ جی یہ تقریباً آلموسٹ 25 ایئرس، 25 سال تقریباً میرا جو ہے نا اس کام میں وقت ہو گیا ٹوٹل۔ اچھا مجھے بتائیے گا، لوگ تو بزنس شروع کرتے ہیں 2-4 سال بعد اپس اینڈ ڈاؤن، وہ سروائیو نہیں کر پا رہے، اگر ڈاؤن چلا جائے تو فیڈ اپ ہو کے 2-3 سال کے بعد ختم کیا، باہر چلے گئے، کوئی اور کام شروع کر دیا، کوئی ملازمت کر دی، کوئی جاب شروع کر دی۔ 25 سال آپ نے اسی ایک کام میں سروائیو کر دیے ہیں، کیسے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو انسان کو اللہ پہ یقین ہونا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے، مستقل مزاجی ہونی چاہیے۔ کوئی بھی کاروبار ہے اس پہ سٹارٹ میں تو کچھ نہیں، جب بندہ سٹارٹ کرتا ہے تو اس میں مشکل وقت بھی آتا ہے، اور ہر لحاظ سے جو ہے نا آپ کو اللہ پہ شاکر رہنا چاہیے۔ اور کاروبار میں مستقل مزاجی جو ایک مین ریڑھ کی ہڈی ہے، جو انسان اپنے کاروبار کو وقت نہیں دیتے تو وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ تو رہی بات بیرون ملک جانے کی یا ملک چھوڑ جانا یا کام کو چھوڑ جانا، یہ مستقل مزاجی نہیں ہے۔ تو کوشش کریں، میں مشورہ بھی یہی دوں گا کہ کوئی بھی کام آپ سٹارٹ کرتے ہیں اس میں آپ کے اچھے وقت بھی آئیں گے، برے وقت بھی آتے ہیں، لیکن انسان کو جو ہے قائم دائم رہنا چاہیے۔ 25 سال پہلے جب آپ نے اس کام میں قدم رکھا، ماحول کیسا تھا بازار کا؟ یہ تقریباً 2002-2003 کی لگ بھگ بات ہے۔
बिल्कुल जी, जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त पेंटियम 1 का दौर होता था। तो पेंटियम 1 या खारियां में मेरे ख्याल से जो मेरा एक फर्स्ट या सेकंड सेटअप होगा जो मैंने स्टार्ट किया था इंटरनेट कैफे से। तो उस वक्त इंटरनेट कैफे भी शायद आपको अगर पुराना वक्त हो तो पीटीसीएल का एक जो है ना मुतारफ पीटीसीएल ने करवाया तो हमने लगाया, फिर उसके बाद मोबाइल सेटअप आए। लेकिन उस वक्त से लेके आज तक तो आज कंप्यूटर जो आप देख लें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई है, हमने उस टेक्नोलॉजी के साथ मुसलसल अटैच रहे हैं और जो भी आने वाला नया दौर आया है हमने कोशिश की है कि हम उस दौर के साथ चलें। और मेरे पास माशाल्लाह स्टाफ जो है जितना सारा सब जो है क्वालिफाइड है, ठीक है, एजुकेटेड है और ये अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा अपनी फील्ड में माहिर है। तो इंशाल्लाह मेरी टीम जो है वो जिस मकसद के लिए हम बैठे हैं खारियां में कि खारियां में एक ऐसी चीज देना है कि खारियां की अवाम जो इस्लामाबाद लाहौर जाते थे तो मेरा एक ख्वाब था कि मैं खारियां में बैठ के हमारे एक इस टीम में शायद आपने नाम सुना हो बाबा नेक आलम, तो उनका एक नाम था। तो तूर साहब हैं जो उनका भी एक नाम है, उन्होंने एक अच्छी मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन की जो है वर्किंग की। तो मैं इन सब को देख के मैंने महसूस किया कि जदीद टेक्नोलॉजी के साथ उन हमारे पुराने बंदों के तजर्बों को सामने रख के मैंने ये जदीद सिस्टम मुतारफ कराया। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताइएगा सर्विसेज कौन कौन सी हैं जो आप आवाम को प्रोवाइड कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो इमिग्रेशन के मुतालिक जो होता है वीज़े में मदद करना, किसी को वीज़े में जो है वो उसके पेपर तैयार करना। उसके बाद नादरा में आ जाएं आप, जो भी ई सर्विसेज हम दे रहे हैं उसमें कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज जिसमें आईडी कार्ड आ जाता है, पीओसी ओरिजिन कार्ड, इसी तरह नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, ओवरसीज पाकिस्तानी और जो एम्बेसियों से मुतल्लिक पासपोर्ट हैं, इंटरनेशनल पासपोर्ट हैं, उनके ऑफिस तक रसाई हासिल करना, बंदे को गाइड करना कि ये पेपर आप लाएं, हम आपकी अपॉइंटमेंट बनाएंगे। उसके बाद आपको वक्त ज़ाया किए बगैर आप जो है ना अपना काम जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा और भी दीगर सर्विसेज हैं जिसमें जो आजकल ड्राइविंग लाइसेंस हैं, इसमें इतनी कतारें लगी होती हैं तो हमने इस सिस्टम को भी अपने सेटअप में एडजस्ट किया। इसी तरह जो कह सकते हैं आप गाड़ियों के टोकन लगवाने, पहले डाकखाना सिस्टम होता था, आपको यानी एक छत के नीचे हमने तमाम ई सर्विसेज आपको अवेलेबल की हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोग जो हैं वो डंकी लगा के बाहर चले जाते हैं, मतलब लीगल वे से लोगों को बाहर जाना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन उनको चाहिए? देखिए जी, शुरू दिन से मैंने पहले भी आपको यही बताया है कि हमारा जो मकसद यही है कि बंदों में अवेयरनेस पैदा करना, उनकी डॉक्यूमेंटेशन पे वर्क करना। जो एजेंट हज़रात हैं वो शॉर्टकट के तरीक़ों में जानी नुकसान करते हैं। हमारे पास जो हम लोगों को यही बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास इलाज तो हो जाता है, बाहर जाने का इलाज है, लेकिन वो लोग जो अपने डॉक्यूमेंटेशन पे सही वर्क करवाएं हमसे तो फिर हम जो है वो उसके काम को फिर वीज़े में आसानी पैदा हो सकती है। अब काफ़ी हज़रात ऐसे हैं जो हमारे पास शॉर्ट टाइम में आते हैं, वो कहते हैं जी हमने बाहर जाना है, तो उनका दिल यही होता है आज हम आए हैं मलक साहब के पास तो हमारा जो कल वीज़ा लगवा दें। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अपनी पेपर वर्क सही प्रॉपर करना है, हम उसमें आपकी मदद करेंगे कि कैसे आपने बैंक को लेके चलना है। चूँकि बैंक रीढ़ की हड्डी होती है और मोस्टली हमारे पास आते हैं उनके पास तो बैंक ही कोई नहीं होते, फिर इसी तरह कारोबार कोई नहीं है उनके पास, इसी तरह वो प्रॉपर टैक्स सिस्टम में कोई नहीं है, इसी तरह उनके पास कोई एसेट्स ऐसे नहीं है। देखें इमिग्रेशन में मेन जो हमारा होता है वो टाइज मांगते हैं, आपकी पाकिस्तान से अटैचमेंट किस तरह की है, क्या आप वापस भी आएंगे या आप जो स्किप कर जाएंगे। तो इस तरह की जितनी भी सर्विसेज हैं, इसी तरह प्रॉपर्टी से लेके जो प्रॉपर्टी का मैटर है, मैंने जब देखा कि मैं खुद अपना एक ज़मीन का फ़र्द निकलवाने गया तो वहाँ पे लाइन पे लगा, टोकन लिया, हालांकि हम मतलब खुद महसूस किया कि मैंने यार ये सर्विस भी हमारे पास होनी चाहिए। तो मैंने उसके लिए जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने नादरा से आईडी ली और प्रॉपर जो है ज़मीन के फ़र्द वो भी हमने यहाँ से इशू करने शुरू कर दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब देखें जो सर्विसेज हम ले रहे हैं वो एक हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। ये नहीं है कि आप कचहरी में भी जेंट हज़रात चाह रहे हैं, अगर 500 का खर्चा है तो 5-5 हज़ार बंदे दे के जनाब
فرد نکلواتے ہیں تو ہم نے ایک پر پیپر کی کاسٹ رکھ کے ان کو یہ بھی سروسز دی ہے کہ آپ بجائے اس طرح آپ لائن پہ لگیں، ٹائم ضائع کریں، ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کا جو ہے نا وہ فرد بھی نکال کے دیں گے اور یہاں تک پراپرٹی کے متعلق کنسلٹنسی بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ نیا پروگرام جس میں حج، عمرہ اور تمام ایئر لائنز کی ٹکٹس، وہ بھی ہم نے ایک نیا سیٹ اپ سٹارٹ کیا ہے۔ ویزا اپلائی کرنے سے لے کے ٹریول کرنے تک کی سروسز ہم دے رہے ہیں۔ علاوہ گاڑیوں کی بائیو میٹرک اور گاڑیوں کی ٹرانسفر تک آپ کی ہم مدد کر سکتے ہیں، تاکہ کوئی بھی گاڑی لینے سے پہلے کوئی بندہ ہماری سروسز لے کے چیک کر سکتا ہے کہ آیا گاڑی 1 نمبر ہے، 2 نمبر ہے، یا کسی فراڈ میں یا کسی جو ہے وہ جرائم میں ملوث تو نہیں ہے۔ کہ انشورنس جو ویزے میں ضروری ہوتی ہے وہ بھی ہم 2 کمپنیز کی دے رہے ہیں، آدم جی والی بھی ہے، UIC والی بھی ہے، و دیگر کوئی بھی انشورنس ہو وہ بھی ہم جو ہے نا ٹریولنگ انشورنس آپ کو وہ بھی پرووائڈ کریں گے۔ اور مین جو آج کل اوورسیز کو پرابلم ہے کہ POC ہولڈر جب ان کا کوئی پیرنٹس یا کوئی بہن بھائی ڈیزیزڈ ہو جاتا ہے، جو باہر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو یہاں پاکستان میں اس کو مین مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ اس کا ڈاکومنٹس کینسل کروانا ہے۔ تو اس میں بھی سکسیشن، جس کو سکسیشن سرٹیفکیٹ کی رسائی، اس کے لیے بھی ہم آپ کو مدد کریں گے، آپ کی فائل بنائیں گے تاکہ آپ نادرا میں آپ کے زیادہ چکر نہ لگیں اور آپ یہاں سے پراپر فائل لے کر پھر آپ نادرا آفس جائیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو پروسیس کروا کے دیتے ہیں، جس کو بولتے ہیں نادرا سکسیشن سرٹیفکیٹ۔ آخر میں کیا مشورہ دینا چاہیں گے نوجوانوں کو اپنی سروسز اور اپنے بزنس کے حوالے سے؟ آخر میں نوجوان نسل کو تو یہی کہوں گا کہ آپ باہر جانے کا خواب جو ہے نا اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے آپ اپنی سٹرگل جاری رکھیں۔ کوئی بھی کام ہے، کسی بھی شعبے میں ہے، تو آپ محنت کریں، محنت کے ساتھ ساتھ اپنی ڈاکومنٹیشن تیار کریں۔ اگر آپ کسی کے پاس جاب کر رہے ہیں، پراپر وہ جاب کی سیلری اپنے اکاؤنٹ میں ڈالیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سسٹم میں آپ رہیں، تاکہ جب کبھی آپ کو کوئی موقع ملے یا کوئی ایسا سسٹم بن جائے، کوئی پالیسی آئے تو آپ باہر بھی وزٹ کریں، لیکن کوشش کریں کہ اپنے ملک کو زیادہ جو ہے وہ عزت دیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ اس ملک سے یہی ظاہر کر کے جاتے ہیں جی اس ملک میں کچھ نہیں ہے۔ انشاءاللہ الحمدللہ اس ملک میں بہت کچھ ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگوں کو شاید میری بات بری لگے کہ وہ سمجھتے ہیں جی او جی یہ تو آپ سیٹ ہیں تو یہ وہ اس طرح کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ بھی محنت کریں، ایک وقت آئے گا، آج امپلائی ہیں کل آپ بوس بن سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کسی بھی فیلڈ میں ہے، آپ ایمانداری اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اپنے سسٹم میں رہیں، نماز روزہ کریں، حقوق پورے کریں، تو انشاءاللہ آپ کو کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ ملک تنویر روان صاحب نے بھی امپلائی سے بوس تک کا سفر طے کیا ہے، کیسے طے کیا ہے آپ نے یہ جانا؟ یہ پہلے اسی بازار میں ایز اے امپلائی ورک کیا کرتے تھے، تو پھر اب انہوں نے اپنا ادارہ بنایا، ٹیم بنائی، بڑا خوبصورت مین جو ان کا تھیم ہے میسج کا، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں، خواہش مند ہیں، 2-4 ماہ کا پروسیس ہے وہ مکمل کریں۔ آپ ایک بات یاد رکھیے گا، بڑا خوبصورت میسج انہوں نے دیا ہے کہ آپ جدھر بھی جاب کر رہے ہیں سیلری اپنے اکاؤنٹ پہ منگوائیں، اپنے اکاؤنٹ میں منگوائیں گے، آپ کی ڈاکومنٹیشن مکمل ہوتی رہے گی۔ پھر جب آپ نے باہر جانا ہو، آپ ٹیکس ضرور جمع کرواتے رہیں، چھوٹی موٹی فارمیلٹیز ہیں وہ آپ پوری کرتے رہیں گے، تو آپ باہر بھی جانا چاہیں تو باضابطہ طریقے سے آپ بیرون ملک بھی روانہ ہو سکتے ہیں۔ ایڈریس مجھے بتائیے گا کہ آپ کے MCM کا پراپر ایڈریس کیا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے مین جو ہے نا اس کی لوکیشن، آپ کھاریاں سٹی تھانہ جو ہے اس کے ساتھ روڈ انٹر ہوتی ہے، اس میں آگے بینک آتے ہیں جی، UBL بینک بھی ہے اور HBL بینک بھی ہے۔ اس کے آگے اسکول کی بلڈنگ ہے، اسکول کی بلڈنگ جہاں پہ سٹارٹ ہو رہی ہے اس کے بالکل سامنے MCM کنسلٹنٹ اور میرا پرانا نام ملک کمپیوٹر اینڈ موبائلز، وہ بھی میں نے مینشن کیا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ وزٹ کریں تو ہم انشاءاللہ آپ کو پوری سروسز دیں گے۔ 30 سے 35 سروسز جو ہیں وہ ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو مل رہی ہیں۔ ای سروسز سے ریلیٹڈ جتنی بھی خدمات آپ لینا چاہتے ہیں، یہاں پہ باعزت طریقے سے یہ آپ کو کوآپریٹ کرتے ہیں، اور ہر وہ سروس آپ کو یہ فراہم کرتے ہیں جس کے لیے آپ کو
قطار میں لگنا پڑتا ہے. یہاں پہ ان کا ایک سلوگن ہے، نہ تار ہے نہ قطار ہے نہ انتظار ہے. بس آپ یہاں پہ آئیں، ان کا عملہ آپ سے تعاون کرتا ہے اور آپ کو جو بھی سروس آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ آپ کو ملتی ہے. ملک صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. آپ کی محبت کا، پیار کا. خواتین و حضرات اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے BM نیوز. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.